28واں پارہ ہے سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ اپنے صفت علم کو بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ ایک اور جو یہود و منافقین کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی تھی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کائنات کے اصل ہیں، اور اللہ ہی معبودی برحق ہے، کیونکہ اللہ جن صفات کا مالک ہے، کائنات کے نظام میں ان صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں ہر چیز پر، ایسے ہی اللہ علیم ہے، اور اللہ جل شانہ ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ اسی اللہ پاک اپنے صفت علم کو بیان کرتے فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں اور وہ تمام جو زمینوں میں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ میرے پیغمبر، کیا آپ یہ بات جانتے نہیں؟ جانتے ہیں۔ مراد یہ ہے، اللہ سمجھانا چاہتے کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز کہیں پر ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ الا یعلم من خلق، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے نہیں وہ تمام جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ جو چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، چاہے وہ ذرے کے برابر ہے اور چاہے وہ پہاڑوں کے برابر ہے، زمین اور آسمان کے نظام میں کوئی بھی موجودات میں سے وہ اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اور ظاہر کا نقشہ تو ظاہر کا ہے، جو جاندار دل رکھنے والے ان کے دلوں کے اندر جو بات گزرنے والی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اسے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اللہ فرماتے ہیں سنو، تم میں سے 3 بندے مل کر کوئی سرگوشی کرتے رہتے ہیں، مشورے کرتے رہتے ہیں، تو ان تینوں کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتے ہیں۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم میں سے 5 بندے کوئی آپس میں بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں تو 5 کے ساتھ چھٹا وہ اللہ ہوتے ہیں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس 3 کے ساتھ چوتھا اللہ اور 5 کے ساتھ چھٹا اللہ اور کے ساتھ نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال بیان فرما دی، ورنہ تم اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، 3 سے کم تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، اور 5 سے زیادہ ہو، تم چھٹے 6 ہو تو 7واں اللہ ہوتا ہے، تم 7 ہو تو 8واں اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کم ہو یا زیادہ ہر آن ہر گھڑی اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ جانتے جو کچھ تم کہتے رہتے ہو، جو کچھ تم مشورے کرتے رہتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو۔ اینما کانوا، جہاں کہیں ہو، چاہے وہ محفل مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ چپکے سے بیٹھے ہوئے، غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، آج دنیا کا انسان دھوکہ کھا کے دروازے بند کر لیتا ہے، کمرے کے اندر فحاشی اور عریانی ہوتی ہے، یہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ زمین کے اندر کا نظام بنا کے
اور یہ تہخانے بنا کے اور یہ سمجھ رہا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں جی۔ سمندروں کے بیچ میں سے اس طرح کے نظام بناؤ، تم ہواؤں کے اندر یا پہاڑوں کے اندر بناؤ، اللہ کے علم سے تم کہیں باہر نہیں نکل سکتے ہو، اللہ جانتے ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر جو کچھ تم ان تنہائیوں میں الگ الگ ہو کے کرتے رہتے ہو، تمہارے تمام اعمال وہ اللہ کے ہاں محفوظ ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ تمہیں اللہ بتائے گا تم نے فلاں فلاں موقع پہ فلاں فلاں عمل کیا ہوا تھا۔ تمہارا کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کو تمام اعمال کا خوب علم ہے، اور قیامت کے دن آپ کو بتلائے گا، پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے بندہ حیران ہوگا کہ اس عمل نامے کو کیا ہوا ہے، نہ چھوٹے عمل کو چھوڑ رہا ہے نہ بڑے عمل کو چھوڑ ہے۔ سمجھتا ہے انسان کہ یہ چھوٹا عمل کر رہا ہوں، اس کی ٹینشن کوئی نہیں، نہ ہر چھوٹے بڑے عمل کو احصا ہو وہ شمار کر رہا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز سے خوب واقف ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ چونکہ مسلمان جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو مکہ مکرمہ میں کفار مشرکین کھلا مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے، اور اتنی اظہار ثانی ہو گئی کہ وہ لوگ مجبور ہو گئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے۔ لیکن مسلمان جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، تو مدینہ منورہ کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ایسے تھے کہ جن سے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، ہر درجے پریشانی۔ ایک تو وہ یہود تھے، کوئی موقع خالی نہیں چھوڑتے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، ازلی بدبخت دشمن ہے مسلمانوں کے۔ دوسری چیز وہ منافقین، یہ دوسرا گروہ تھا، جو ظاہر کا کلمہ پڑھنے والے لیکن دل میں کفر چھپانے والے، ہر آن ہر گھڑی یہ سوچتے رہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اس لیے ان کے بعض عادات ایسی تھی کہ اللہ پاک ان کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے مجلس میں بیٹھے تھے یہ منافقین، تو یہ آنکھوں سے اشارے کرتے رہتے تھے اور کانوں میں پس پس کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، جس سے مسلمانوں کے دل کو تکلیف ہوتا رہتا تھا۔ اس لیے اللہ نے منع فرمایا تم سرگوشی نہ کر لیا کرو۔ پہلے اللہ نے فرمایا تم جو بھی سرگوشی کرتے رہتے ہو اللہ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے مجلس کے اندر بیٹھنے کے آداب یہ ہیں، جب آپ مجلس میں بیٹھے تو دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کر لیا کرے، جس سے باقی کو تکلیف ہوتی، پتہ نہیں یہ بندے ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ مجلس کے آداب ہیں۔ لیکن آج ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے اور بے رغبتی کی وجہ سے ان آداب سے ہمارا معاشرہ خالی ہو رہا ہے۔ اس سے اللہ جل شانہ تنبیہ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جب یہود مسلمانوں کو دیکھتے رہتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے رہتے تھے اور کانوں میں باتیں شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ فرما رہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اے میرے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں، آپ جانتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا سرگوشی سے، کہ تم پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کر مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں نہ کر لیا کرو۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، وہ پھر دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں اسی بات کی طرف جس سے منع کیے گئے، یعنی جس سرگوشی سے اللہ منع فرماتے یہ دوبارہ وہی سرگوشی کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کی سرگوشی کس بات کے لیے؟ کوئی نیکی کے کام کے نہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، ان کی سرگوشی وہ گناہ کے ساتھ، وہ زیادتی کے ساتھ، اور وہ پیغمبر کی مخالفت کے ساتھ۔ ان کی سرگوشی اور ان کی میٹنگ اور منصوبے اور اسکیمیں جو چلتی ہے وہ گناہ کے لیے چلتی رہتی ہیں، وہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے چلتی رہتی ہیں، پیغمبر کو ناکام بنانے کے لیے، مسلمانوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کی سرگوشیاں چلتی رہتی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور یہ ایک اور ان کے اندر ایک بری عادت پائی جاتی تھی، ان کی ایک خصلت تھی، بری خصلت،
جب پیغمبر کی مجلس میں حاضر ہو جاتے تھے تو سلام کرتے تھے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ سلام نہیں کر چکے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر جب یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کو سلام کرتے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے سلام نہیں کیا آپ کو، اور وہ کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کے الفاظ جو سکھائے گئے یا سلام یا اللہ کے، وہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اور یہ یہود جب پیغمبر کی مجلس میں حاضر تو کہتے السلام علیکم، کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، لام نہیں پڑھتے تھے، السلام نہیں، السلام پڑھتے تھے۔ اور السلام عربی زبان میں موت کو کہتے کہ آپ پر موت طاری ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں وعلیکم بس، یا وعلیک، ایک بندے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو سن چکی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو اس نے جواب میں وہ غصہ ہوگی اور کہنے لگی وعلیکم ولعنت اللہ علیک، تم پر موت طاری ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موقع پر بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے عائشہ اس طرح نہ کہہ دیا کرو۔ عائشہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول آپ سنتے نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سن چکا ہوں، بس وہ جو کچھ کہہ چکا میں اس کا جواب دے چکا ہوں، میں نے وعلیک کہہ دیا، بس یہ کافی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کرتے ہوئے یہ حدیث ذکر کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ وہ ضرورت سے زائد بات نہیں فرماتے تھے، ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ اب کوئی بندہ جس درجے بات کرتا ہے تو جواب میں اس درجے، اب اس نے کہہ دیا السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیک، بس کافی ہے۔ اور فرمانے لگے عائشہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے میرے بارے میں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں وہ قبول ہوتا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا وعلیک کہ تم پر موت طاری، بس یہ کافی ہے اتنی بات۔ اس لیے کوئی بندہ کسی کے ساتھ بات کرنے میں زیادتی کر لے تو جتنا اس نے ظلم کیا بس اس درجے اجازت ہے آپ کو، اس سے زیادہ نہ چلے جائیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ کسی بندے نے آپ کو ایک مکہ مارا، آپ جواب میں ایک مکہ مارنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کریں، یہ رخصت ہے، عزیمت ہے کہ معاف کر لو۔ بہرحال وہ الگ معاملہ مسئلہ ہے۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے، آپ کی مجلس میں حاضر ہو کے تو وہ سلام کرتے تھے جس سلام کے الفاظ اللہ کی طرف سے منقول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جاؤ فرشتوں کی مجلس میں سلام کیجئے، اور اس سلام کا جو جواب یہ فرشتے آپ کو دے دے تو یہی آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی ذریت کی تعلیم ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس جا کے السلام علیکم کہ تم نے وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ بہرحال سلام ایک مستقل عمل ہے، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اس لیے السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے پاک رہتا ہے۔ اور پھر سلام سے بندہ 10 نیکیاں حاصل کرتا ہے، پھر 20 نیکیاں، اور پھر 30 نیکیاں۔ یہ قرآن کہتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کر دے تو آپ اس کے بدلے میں اس سے اچھا جواب دے دیں، کم از کم اس کے برابر، اور اچھا یہ کہ اس سے اچھا جواب دے۔ ایک بندہ نے آپ سے کہہ دیا السلام علیکم، آپ جواب میں کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بندہ نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب میں کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اسے سلام کرنے کے بھی آداب ہیں، کہاں سلام کریں اور کہاں سلام نہ کریں۔
کہیں پر سلام کرنا سنت ہے اور کہیں پر سلام نہ کرنا سنت ہے۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ درس قرآن ہمارا چل رہا ہے، اور ایک بندہ آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ آداب کے خلاف ہیں۔ یہاں سلام نہ کرنا سنت ہے، آپ بیٹھ جائیں آرام سے، لوگ فارغ ہو جائے پھر سلام کر لیں۔ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر میں لگا ہوا ہے، نماز میں لگا ہوا ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں جب شروع میں ہم نماز پڑھتے تھے اور کوئی بندہ سلام کر دیتا تو ہم سلام کا جواب نماز میں دیتے رہتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے باادب بن کر کھڑے ہو، تو پھر ہم سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ پہلے نماز میں چین کا جواب بھی دیتے تھے، سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ اس لیے ایک بندہ ہے وہ پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام میں تو جواب نہیں دے سکتا۔ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھانا کھاتے ہوئے کسی کو سلام نہ کرے۔ اس سے علماء نے وہ مقامات بیان کیے ہوئے کہ کہاں پر آپ سلام نہ کریں۔ اب بعض اوقات لوگ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ لوگ نہ جواب دے سکتے، کوئی نماز کے لیے کھڑا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اپنی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ اس سے اچھا طریقہ یہ کہ جہاں آپ آ کر بیٹھ گئیں اور ساتھ والا بندہ اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر سلام سنت ہے۔ پھر اس کے مستقل احادیث کے اندر ابواب قائم ہوئے ہیں، سلام کے آداب کے حوالے سے، مصافحہ کے حوالے سے، معانقہ کے حوالے سے، کہاں مصافحہ کریں، کہاں معانقہ کریں۔ اب یہ آداب معاشرے کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے آداب، لیکن آج ہم ان چیزوں سے اتنے دور ہو گئے کہ نہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں خبر ہے، نہ اپنی اولاد کو ہم یہ سکھاتے رہتے ہیں۔ اب شریعت نے ہمیں سلام کے الفاظ دیے ہیں، ہم نے اپنی شریعت کے الفاظ جس پر اللہ پاک ثواب دیتے ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں، اور دنیا والوں کے مختلف قسم کے الفاظ ہمارے ذہنوں میں پڑے ہوئے اور ہماری زبانوں پر بھی چل پڑے ہیں۔ اب گڈ مارننگ تو کہنے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لفظ اچھا لفظ ہے، لیکن ثواب تو کوئی نہیں مل رہا آپ کو۔ اب اس کی وجہ آپ السلام علیکم کہہ دیں تو بہتر بات ہو جائے گی۔ اب عرب کے اندر بھی یہی الفاظ سما کے آتے تھے، اور کچھ اس کے اضافی الفاظ الگ سما گئے، یا صباح الخیر۔ بہرحال تو اللہ جل شانہ ان یہودیوں کے حوالے سے بیان فرمایا جب آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور یہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو پھر ہمیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب عذاب نہیں آ رہا تو ہماری باتیں ٹھیک باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، سزا ان کو دی جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ کہ سزا دینے کا ابھی وقت قریب آیا نہیں ہے، جب وقت آئے گا پھر ان کو سزا دی جائے گی اور پھر وہ جہنم میں ڈال دی جائیں گے، یصلونہ، اس میں داخل ہو جائیں گے، فبئس المصیر، پھر وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ جل شان جانتے ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تمام جو کہ زمینوں میں ہیں، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، اور نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین بندوں کی مگر یہ کہ چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور نہیں ہوتی سرگوشی پانچ بندوں کی مگر یہ کہ چھٹا اللہ ہوتے ہیں، وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، اور نہ کوئی کم ہوتے ہیں اس سے اور نہ کوئی زیادہ مگر یہ کہ ان کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اینما کانوا، جہاں کہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ آج کے اس پرفتن دور کہ جو ہمارے پاس جیب کے اندر چھوٹی سی چیز پڑی ہوئی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، والدین سے چھپا کے، بھائیوں سے چھپا کے، مقتدیوں سے چھپا کے، اور امام سے چھپا کے، اور دوستوں سے چھپا کے، اب کیا کیا دیکھ رہے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں بس۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ ان کو بتائے گا ان کے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہتے تھے
یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بکل شیء علیم، لیکن اللہ جل شان ہر چیز سے خوب واقف ہیں، علم رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منع کیے گئے، روکے گئے سرگوشی سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں اس چیز کی طرف جس سے وہ روکے گئے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، اور پیغمبر کی مخالفت کے ساتھ۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کو سلام کرتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور کہتے ہیں اپنے دل کے اندر کیوں اللہ ہمیں سزا نہیں دیتے اس بات پر جو ہم کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم، یصلونا، یہ اس میں داخل ہو جائیں گے، فبئس المصیر، بس بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ صدق اللہ۔